کل 370 کے خاتمے کا 1 سال کا یوم استحصال منایا جائے گا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، اجتماع اور تقاریب منعقد ہوں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں مظاہروں کا خوف، بھارتی فورسز نے مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ سری نگر میں کرفیو سخت کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر دہائیوں سے بھارتی قابض فورسز کے ظلم و جبر کا مرکز۔ کشمیریوں کا جذبہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ تعلیمی ادارے مسلسل بند، غذائی اجناس کی قلت، صورتحال سے دنیا ناواقف۔ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی بجائے بھارتی فوج کا بسیرا، موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں کی آواز دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ ایل او سی پر بھارتی فورسز نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر خارجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، عسکری حکام کی شرکت، دورہ ایل او سی پر بریفنگ۔ کشمیریوں کی آواز امریکہ میں بھی گونجنے لگی۔ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر بھارتی مظالم کے خلاف بل بورڈز آویزاں، کشمیریوں سے یکجہتی کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کا منصوبہ ہے لیکن بند نہیں ہوا۔ محاذ آرائی روکنے کی کوشش کی، ہم اپنی کاوشوں میں کامیاب رہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی میں ٹیلی فونک رابطہ، افغان امن عمل کے آخری مرحلے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا افغانستان میں امن اہمیت کا حامل ہے، افغان دھڑوں میں بھی بات چیت جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کے آفیشل نقشے کی تیاری اور اجرا کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگیوں پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 15 اموات، تعداد 5999 ہو گئی۔ 432 افراد میں وائرس کی تشخیص، 2,80,460 مریض۔ سندھ میں 2,226، پنجاب میں 2,153، خیبر پختونخوا میں 1,208، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 54 اور اسلام آباد میں 167 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 1,85,00,000 مریض، ہلاکتیں 6,98,000 ہو چکی۔ امریکہ میں 1,58,929، برازیل میں 94,702، روس میں 14,207، بھارت میں 38,971، ترکی میں 5,747، ایران میں 17,405، افغانستان میں 1,288 اور سعودی عرب میں 2,950 افراد۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب کے انسداد کرونا اقدامات کو سپریم کورٹ نے بھی سراہا۔ عدالتی ریمارکس حکومتی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حکومت کورونا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ مریضوں میں کمی کے باعث کورونا اور وارڈز بند کر دیے گئے ہیں۔ وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے قوم کے ہیرو، پولیس کے شہداء نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی۔ شہداء ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کا پولیس شہداء ڈے پر پیغام، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ سانحہ اے پی ایس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت، انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر وفاقی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب طلب۔ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایات لے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ ہمیں انصاف چاہیے، ورثا کی سپریم کورٹ میں دہائیاں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بس میں جو بھی ہوا وہ ہم کریں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ گلزار احمد کے ریمارکس۔ ٹھٹہ واٹر سپلائی غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ وکیل فاروق نائک کی عدم دستیابی پر کارروائی 7 اگست تک مؤخر۔ آصف زرداری کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔
طالبان رہنما ملا برادر اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو میں ویڈیو کانفرنس۔ افغان امن اور قیدیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے امارات اسلامیہ کے قیدیوں کی رہائی کی مذاکرات کے آغاز کے لیے اہم سمجھا۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا ٹویٹ۔